مولانا غلام محی الدین صاحب کی وساطت سے میرا رابطہ ہوا اور براہ راست تو میرا کل ہی رابطہ ہوا. حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. آج حضرت کا بیان سن کر کے حضرت فرماتے تھے اپنے صاحبزادوں کے لیے یہ میری آنکھیں ہیں، مگر آج محسوس ہوا کہ آنکھیں بھی ہیں اور حضرت کا عکس جمیل بھی ہے. آج آپ کے انداز خطاب سے یوں لگا تھا اس طرح شیخ العالم کی تشریف فرمایا. جس طرح شیخ العالم وہی انداز شیخ العالم کا، وہی محبت، وہی پیار اور وہی نور بھی اور وہی سرور بھی الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے والد گرامی کی یاد بھی تازہ ہو گئی، کیونکہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ جوانی میں ہے وہ اکثر ہے مثنوی شریف کے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے. آج دونوں بزرگوں کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں راولپور میں، یہ جہاں ہو رہا ہے، ہماری مثال ستارے کی نہیں ہے، سیارے کی ہے. ہماری مثال سیارے کی ہے، اور یہ چاند بھی سیارہ ہی ہے، یہ ستارہ نہیں ہے. اس میں اصل میں نور کہیں اور سے آتا ہے. یہ چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہوتا. دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ چاند چمک رہا ہے، وہ اس کے حسن کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارا نور پیچھے سورج کا ہوتا ہے. تو ہم جو راولپور میں کام کر رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کی جو توجہات ہیں، یہ ان کا فیض ہے، وہ ہم آگے تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور مجھے اس بات پر مجھے فخر بھی ہے، میں شکر بھی ادا کرتا ہوں. حضرت شیخ العالم کے لیے جب ہم یہاں راولپور میں ایک زمین لینے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضرت آپ نہریہ شریف سے کسی نمائندے کو بھیجیں تاکہ ان کی موجودگی میں ہم یہاں بیانات کرائیں. حضرت نے فرمایا راولپور میں ہمارے نمائندے، دربار کے نمائندے تم ہو، تمہارے ہو کہ وہ ہم پہ اور کس کو بھیجے. میرے لیے یہ بہت ہی احساس کی بات ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نسبتیں قائم رہیں اور ہم اس فیض کو آگے بانٹتے رہیں. یہ ان بزرگوں کی توجہات کا نتیجہ. ہمیں کبھی مشکل حالات پیش آتے. ایک دفعہ میں ممتاز خان صاحب کے ساتھ کیا، میں نے کہا کہ یہ مشکلات ہیں، فرمایا چلے جاؤ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو یہ سب انہی کا نور ہے، ان کا فیض ہے. آپ نے یہاں جو بیان سماعت فرمایا، میں نے راولپور جمعہ میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کو پتہ چلے کہ عرس ہوتے کیا ہے. آپ سرکاری عرسوں میں جاتے ہیں، وہاں جہاں پر سرکار چاہتی یہی ہے کہ لوگ ان دنوں ڈھول ڈھماکوں میں لگے رہیں، وہ آزادانہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا رہے. یہ تو سرکار کی پالیسی یہ ہے. آپ ان عرسوں کا حوالہ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ ان عرسوں کا حوالہ ان سے جا کے پوچھیں کہ جو وہ کرا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جتنے آراز ہو رہے ہیں، ابھی 4 تاریخ کو نہری شریف میں جو عرس ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کوئی چیز خلاف شریعت ہے. یہاں کوئی چیز خلاف شریعت آپ نے دیکھی ہے؟ الحمدللہ یہ سارا کوئی فیض یہ بزرگوں کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ساری، انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی بنیادی چیزیں درست کر لیں، بنیادی چیزیں درست کر لیں. اور ہمارے بزرگوں نے جہاں تک ان کے ذوق تقوی کا معاملہ ہے، جہاں تک ان کے علمی خدمات ہیں، وہ تو ساری آپ جانتے ہی ہیں. میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. وہ تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کو پتا ہے کہ فقہ میں ان کا مقام کیا تھا. جنہوں نے حدیث پڑھی وہ جانتے ہیں کہ وہ بحیثیت محدث کے ان کا کیا مقام مرتبہ تھا. جو انہوں نے معقولات پڑھی ہیں وہ تو وہ جانتے ہیں. لیکن وہ ان کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ مخلوق کے خدا کو ہماری طرف سے فائدہ ہی پہنچے اور کہیں دل شکنی نہ ہو، دل شکنی نہ ہو. ایک دفعہ میں نے گزارش کی کہ ہمارے مکان سے کچا مکان ہے، اس سے برف نیچے گرانے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اجازت دیں تو ہم ٹین ڈال دیں. تو فرمایا ہمارے پڑوس میں سب لوگوں نے ٹینیں ڈال دی ہیں. میں نے کہا نہیں ڈالی. تو فرمایا نہیں، جب تک پڑوس میں سب نے ٹین نہیں ڈالی اس وقت ہم نہیں ڈالیں گے. مقصد یہ تھا کہ شاید وہ محسوس کرے کہ ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم بھی یہ ٹین ڈال دیتے. اس حد تک ان مخلوق خدا کا خیال رکھتے تھے. اور ایک دوسری چیز میں نے دیکھی، جب میری شادی ہوئی سن 89 کی بات تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پڑوس میں ہمارے بھائی مقبول صاحب جو پچھلے دن اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کے والد جان فانی سے ایک حادثے کی صورت میں چلے گئے تھے. چند ہفتے شاد ہوئے تھے. تو والد صاحب نے ہمیں پابند کیا کہ
کہ آپ نے گھر میں کوئی گولا نہیں پھٹانا یا کسی خوشی کا اظہار نہیں کرنا. یہ چونکہ شادی کی تاریخ پہلے سے طے ہو گئی, ہمارے پڑوس میں ماتم ہوا ہے, اس دکھ درد کو تم محسوس کرو. تو ہم جو گولے لائے تھے کوئی گولا بھی یہاں نہیں پھٹا. ہاں البتہ میرے دوست نے, میرے بھومیزاد بھائی ہے سہیل صاحب, یہ کھیریے سے آئے, ادھر گولے پھٹنے شروع ہو گئے. تو میں نے حضرت کو اس سے بعد اپنی جناب میں نہیں فرمایا کیا دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے, تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پڑوس میں جنازہ ہوا ہے, ان کو منع کرو گے یہ گولے نہیں. یہی بات یہ سہیل صاحب ادھر موجود ہیں, ان سے پوچھیں, انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے گاؤں میں جنازہ ہوا چند دن پہلے کی بات ہے, لیکن جن کے دل زخمی ہیں آج ہم گولے پھٹا کے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان کا درد محسوس نہیں کرتے. یہ ان کا یہ انداز تھا کہ دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنا اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا, اور وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ جس سے کسی کی دل شکنی ہو. الحمدللہ وہ ان کے سعادت یہ تھی کہ انہوں نے بچپن کاملین کی سوچ میں حضرت نے جو فرمایا. آج مسئلہ کیا ہو رہا ہے, ناقص لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں. کیا کسی ڈاکٹر کے بیٹے جو MBBS ڈاکٹر نہ ہو, آئی اسپیشل نہ ہو, کیا اسے علاج کراتے ہو؟ پہلے پوچھتے ہیں اچھا وہ تو تمہارے والد تو ڈاکٹر تم کیا, لیکن اس طرف تو آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے والد صاحب ہی ڈاکٹر تھے یا نہیں. یہاں تو میں یہی کہتا ہوں کہ بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہیں کوئی علم نہیں پڑھا ہے, جن کے پاس کوئی سند فراغت نہیں ہے, جن کو آپ نے مدرسے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی شہر کی صحبت میں نہیں دیکھا. آج تم ان کو جب اپنا روحانی پیشوا بناؤ گے تو پھر حشر وہی ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا, ڈھول بازی ہوگا, اور پھر وہ الزام اہل سنت پہ ہوتا ہے, حالانکہ وہ اہل سنت کا ان سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے اہل ایمان کے ساتھ جو باتیں فرمائی, اس کو یہ صرف ہے ایسی بات نہیں ہے کہ پیر صاحب نے فرمایا نا کہ آپ دیکھو کہ فائدہ کس میں ہے. انہوں نے ہم فائدے, یہ محفل بھی فائدے کی تھی, اس محفل سے فائدے کا راستہ بھی معلوم ہو گیا, فائدے کا راستہ بھی معلوم ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کا سایہ قادر رکھے.